میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں جناب۔ اس وقت میں آپ کے لیے اپڈیٹ لے کر آئی ہوں جو 100 آورز سے زیادہ کی آڈیوز لیک ہو چکی ہیں اور ڈیٹا ڈارک ویب پہ پہنچ چکا ہے۔ اس کے بارے میں اب اور بھی بہت سی خبریں آ رہی ہیں، بہت کچھ کہا جا رہا ہے، تجزیے کیے جا رہے ہیں، اور اس کے 5-6 پوائنٹس ایسے ہیں کہ جس کے اوپر ہم اس وقت بات کیے لیتے ہیں۔ ایک تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب جو ہیکر ہے اس کے ساتھ بارگین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی جب یہ پتہ چل گیا کہ ہیک کیا گیا اور ہیکر ہے اور اس نے وہاں پر اکاؤنٹ بنایا، اور یہ اکاؤنٹ جو ڈارک ویب پہ بنایا گیا، اس سلسلے میں جو پوسٹ ہے وہ سپٹمبر کے سٹارٹ کی ہے، اور اس وقت وہ جو بھی ہے اکاؤنٹ یا یوزر وہ وہاں پر جا کے یہ لکھتا ہے کہ میرے پاس 100 آورز سے زیادہ یا 100 سے زیادہ میرے پاس ایسی آڈیوز موجود ہیں جس میں پاکستان کے پی ایم ہاؤس کی ہائی پروفائل ڈسکشنز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور میں ان کو بیچنا چاہتا ہوں، اور اس کی بولی جو ہے میں کم سے کم کوئی 7 کروڑ کے قریب جو ہے وہ یہ تمام ڈیٹا میں بیچنے پہ تیار ہوں، جو بھی خریدنا چاہے۔ اچھا، اس کے لیے یہ جو 2-3 آڈیوز لیک ہوئی ہیں ہمارے پاس پہنچی ہیں، وہ اس نے سیمپل کے طور پر آڈیوز لیک کی، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، کہ یہ والی ہیں، اس طرح کی میرے پاس اور بھی سیمپلز موجود ہیں اگر آپ لینا چاہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہیکر یا وہ جو بھی ہے یوزر جس نے یہ سب کام کیا ہے، وہ کافی دن پہلے یہ کر چکا ہے، اور اب وہ آہستہ آہستہ اس کو سامنے لے کر آئے۔ ایک تو اس سے یہ پتہ چلا۔ اچھا، اب اگر اس سے بارگن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اتھارٹیز، ایجنسیز جو بھی ہیں، اگر کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس طرح کی بات کی جا رہی ہے، تو بارگن اگر وہ 7 کروڑ میں بیچ رہا تھا تو اس سے کوئی بات یہ کی جا رہی ہے اب کہ 7 ارب کی بولی لگا دی گئی کہ بھئی 7 ارب لے لو اور آپ ہمیں یہ ہمارا ڈیٹا واپس کر دیں، اس کو آپ لیک نہ کریں، آپ اس کو دنیا کے سامنے نہ لائیں، ہم مطلب 7 ارب دے دیتے۔ ایک تو یہ کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کا ڈیٹا آپ کو واپس مل جائے گا، ٹھیک ہے کہ اس نے اگر پیسے کے لیے کیا ہے تو اس کو پیسے جتنے چاہیے وہ دے دیے جائے، لیکن وہاں پہ وہ 7 کروڑ مانگ رہا ہے، یہاں پہ جو ہے 7 ارب، یہ تو کچھ زیادہ ہی ہم اس کو بھاؤ نہیں وہ دکھا رہا ہمیں کہ بھائی اگر وہ اتنا کر رہا ہے۔ اچھا، میں تو اس چیز پہ حیران ہوں کہ وہاں پر اس نے 7 کروڑ فار آل آڈیوز، یعنی یہ تو وہ ایک آڈیو کے بھی مانگ سکتا تھا پیسے، مطلب کوئی بہت ہی بھوکا ننگا یا کیا میں اسے کہوں کہ اس ٹائپ کا بندہ ہے وہ، کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ اتنی آڈیوز کے کتنے پیسے جو ہیں وہ لے سکتا ہے، کما سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات۔ اچھا، دوسرا ایک اور جو بات چل رہی ہے، کس نے لیک کی؟ دیکھیں، یعنی وہ تو ٹھیک ہے کوئی ہے، لیکن اس نے اس کو ایکسیس کیسے ملی وہاں پر؟ اب اس سلسلے میں یہ بات آ رہی ہے کہ کچھ ایسی ایمبیسیز بھی موجود ہیں جو کہ اس طرح کے کام کرتی ہیں، اور پہلے بھی کچھ ایسے کیے گئے۔ اب اس میں آپ کو پتہ ہے یہ سب سے پہلے کیا نام لیا جاتا ہے؟ یہ تو راہ کی سازش ہے، تو راہ کی سازش تو بیچ میں آنا ہی آنا تھی کہ جناب یہ پیگسس، کہ یہ جس کے پاس اس طرح کا کوئی موجود ہے سسٹم، تو وہ اس بڑی آسانی سے اس طرح کے کام کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں بات پتہ کیا ہے، تو اگر تو اتنا ہی طاقتور ہے انڈیا کہ بھائی وہ ایک مطلب چونٹی کی طرح ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے ہاتھی مسل سکتا ہے، تو پھر تو آپ ایسا کریں کمبل لے کر اوڑھ کے سو جائیں، خواب خرگوش کے مزے لیں اور سب کچھ چھوڑ دیں، بند کر دیں، ہٹی بند کر دیں، دکان بند کر دیں، اب آپ کہیں تالا لگا دیں کہ بھئی یہ تو ہمارے ساتھ تو یہ، یعنی اگر کوئی اتنا ہی طاقتور ہے کہ وہ ہماری پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کی کنورسیشن جو ہے وہ بھی بڑے آرام سے جو ہے پتلی گلی سے نکال کے لے جا سکتا ہے، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ یہ اینگل ہم نے درمیان میں ضرور لانا ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور بات وہ یہ کہ جو ڈیوائس لگائی گئی یا جس طریقے سے ہیک کیا گیا، دیکھیں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو لوگ جاتے ہیں وہ موبائل نہیں لے کر جا سکتے، آپ کو پتہ ہے کتنی سیکیورٹی ہے۔ پریزیڈنٹ ہاؤس میں جائیں آپ، پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس طرح کی جتنی بھی یہاں پہ آفیسز ہیں وہاں پہ اپنا موبائل تو نہیں لے کر جاتے آپ، یا تو پرائم منسٹر کے اپنے پاس ہوتا ہے موبائل، اور یا پھر ان کے کوئی بہت ہی 2-3 اہم ایسے کی رول پلے کرنے والی بہت ان سے قریبی لوگ ہوں گے جن کا جو موبائل اپنا اندر لے کے جاتے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 3-4 لوگ، یعنی حکومت نے اپنے اوپر خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا، نہ تو پرائم منسٹر نہ ان کے 2-3 بہت ہی قریبی لوگ یہ تو نہیں کر سکتے کہ اپنی پارٹی کو ہی ڈیمیج کر لیں، وہ کہیں اپنے خلاف خود ہی کوئی سازش لے آئیں اور نکال لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو آپشن آؤٹ ہو گیا، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ وہاں پہ کام کرنے والے ملازم، یعنی کہ جو وہاں پر ورکرز کام کرتے ہیں، وہ کیسا کام کر سکتے ہیں کسی کے کہنے پر یا خود پیسوں کے لیے کہ وہ وہاں پہ کہیں پہ وہ لگا دیں۔ اب اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس حکومت کو آئے ہوئے تو ابھی چند مہینے ہوئے ہیں، اس سے پہلے عمران خان کی حکومت تھی جو کہ 4 سال رہی،
یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ جتنی بھی آڈیوز آ رہی ہیں وہ مریم نواز، شہباز شریف یعنی کہ پی ایم ایل این اور حکومت کو ڈیمیج کرنے والی ہیں۔ وہ کون سا بندہ ہے کہ جو اس طرح کی آڈیوز لے کر آ رہا ہے جس کا ایک ہی اینگل ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ پہنچ رہے ہوں گے کہ میں جہاں پر پہنچ رہی ہوں وہاں پہ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی پہنچ گئے ہوں گے۔ تو یہ بات یہ بھی ایک اس کا ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے اچھا اب اس میں کیا ہے، اس میں پھر ایک اور پرابلم آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر پولیٹیکل پارٹیز کا جو اس وقت ایک دوسرے کے خلاف رائیولری ہے، بہت زیادہ چپکلش ہے اور پولیٹیکل ٹرموائل ہے، وہ جس بھی وجوہات کی بنا پہ ہے وہ اس وقت ہم ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن جو بھی ہے، کیا اگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے اپنے اوپوننٹ کو خراب کرنے کے لیے، ڈیمیج کرنے کے لیے یہ کیا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ون بائی ون اس طرح کی آڈیو سامنے لائے گا، مطلب لوگوں تک ہی، اس کو اس جگہ پہ لے جا کے ڈارک ویب پہ وہ بیچنے کا تو کوئی یہ نہیں سوچ سکتا نا۔ پولیٹیکل پارٹی یہ کیوں کرے گی جس نے صرف اپنے اوپوننٹ کو کرنا ہے؟ وہ پیسے کے لیے تو اس نے کیا نہیں، اس نے تو کیا ہے یہ کام کہ جی یہ حکومت ان کی ہے، امپورٹڈ حکومت کو تو ہم بتاتے ہیں، یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ جی پہلے پی ٹی آئی کی تھی تو وہ اگر ان کی طرف سے کچھ ایسا ہوا ہے تو وہی کہیں گے ہم ان کو۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو وہ اس کو اٹھا کے وہاں پہ بیچنے کے لیے لے گئے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہم کریں گے اور وہاں پہ بھی پیسہ کمائیں گے۔ ایسا میرا خیال ہے کہ اگر سیاسی جماعت جو ہے اس کا تو یہی ہے کہ ٹھیک ہے تنگ کرنا ہے تو آپ حکومت کو تنگ کر لیں، کوئی بھی حکومت ہو وہ اپنے اپوننٹس کے خلاف اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے، ہوتی ہیں، اس لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک یہ بھی بڑی بات ہے، اب یہ سب مل کر نا ایک کھچڑی سی بن چکی ہے، یعنی کہ ایک ایسا گڑبڑ گھوٹالا ہو چکا ہے کہ جس میں کیا ہو رہا ہے لیکن ہمیں سب پتہ چل رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ ایک بہت ہی امبیرسنگ سچویشن ہے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، کسی کے لیے اور نہیں ہے لیکن اس ملک کے لیے ضرور امبیرسنگ سچویشن ہے کہ یہ تک ہو گیا۔ اچھا دیکھیں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی پوری دنیا میں ایسا کبھی نہ ہوا ہو، پہلی دفعہ ہوا ہو، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک پرسنالٹی کی کوئی چیز باہر نکل، جیسا کہ کوئی ایک پولیٹیشین ہے اس کی کوئی آڈیو آ گئی، اس کی کوئی ویڈیو آ گئی، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب جو وہ تھی ہیلری کلنٹن، ان کی ای میلز جو ہیں اس کے متعلق کہا گیا، پھر اس کے علاوہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے والے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کسی گورنمنٹ کے پورے کا پورا ڈیٹا ہی ہیک ہو جائے اور وہ پہنچ جائے بکنے کے لیے کہاں پر؟ یعنی دنیا کی ایک سب سے انتہائی گھٹیا ترین اور ایسی مارکیٹ میں، ایک ایسی منڈی میں کہ جہاں جس کا آپ نام بھی نہیں لیتے، نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، وہاں پر پہنچ جائے وہ بکنے کے لیے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، میرا خیال ہے آج تک اس سے پہلے یہ نہیں ہوا۔ یہ پوائنٹس ہیں ہمارے پاس جس کے متعلق ہم سوچ سکتے ہیں، ہم ان پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، ہم ان کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ معلومات تو پہنچ رہی ہوتی ہیں سپر پاورز کے پاس، انفارمیشن تو سب جا رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ نہ ہو، لیکن اس حد تک کہ کوئی جو ہے وہ سارے کا سارا سسٹم ہی آپ کا اڑا کے لے جائے گا، اور وہ بھی وہاں پہ جا کے صرف ٹکے مول، ٹکے ٹوکری، یعنی ٹکے کے مول وہاں پہ 7 کروڑ میں پورا کئی مہینوں کا ڈیٹا ہوگا۔ یہ جو 100 آورز ہیں وہ پتہ نہیں کتنے دنوں کا یا کتنے سالوں کا ڈیٹا ہے، سالوں کا تو مجھے لگ نہیں رہا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ساتھ میں کوئی اور آڈیو بھی آتی۔ جتنی بھی آڈیوز نکل رہی ہیں یہ اسی دور کی نکل رہی ہیں، اسی حکومت کی نکل رہی ہیں۔ اس سے پھر جو شک جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے کوئی شرارت نہ کر دی ہو۔ تو خان صاحب ہیں تو بہت شرارتی بھی ہیں اور بڑے طاقتور بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو شرارت ورارت میں جو ہے وہ فاشزم بھی آ جاتا ہے، کر وہ سکتے ہیں۔ وہ جو وارداتیں ڈال رہے ہیں تو یہ جو واردات ڈالی گئی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جن وارداتوں کا عمران خان ذکر کریں یہ انہی میں سے ایک واردات ہے، یا جو اس کا تجزیہ کرے گا اس میں یہ تمام پوائنٹس آئیں گے کہ یہ کیا ہو کیا گیا اور اس کے پیچھے کون ہے۔